الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں بہت سے لوگوں نے بھیس بدل کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں گوہر شاہی ریاض گوہر شاہی کے چیلے بہت مصروف ہیں۔ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے جو صوفی ازم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ہے یونس الگوہر کا، جو اپنے آپ کو صوفی ماسٹر کہتا ہے، اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، اور دوسرا ہے صوفی انور، اور تیسرا ہے ایڈوکیٹ زہیب نامی، جو اپنے آپ کو فکر اقبال کا لبادہ اوڑھ کر امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ مانتے کس کو ہیں؟ وہ مانتے ہیں ایک کذاب، مکار، عیار، جھوٹا امامت کا دعوے دار ریاض الگوہر کو، اور ان کو اپنا ہتھیار بنا کر صوفیزم کو اور فکر اقبال کو اپنا ہتھیار بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان سے صوفیزم سیکھتے ہیں، ان پہ اعتبار کرتے ہیں، ان پہ یقین کرتے ہیں، ان کذاب، عیار، مکار کو، جو حقیقت میں مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، پھر کتابوں پہ ایمان لانا شرط ہے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا شرط ہے، آخرت پہ ایمان لانا شرط ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ مسلمان ہی نکل آنے کا حقدار نہیں ہے۔ تو کیا ان سے پوچھتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں؟ یہ صرف بطور ہتھیار صوفیزم کو استعمال کر رہے ہیں، بڑی بے شرمی سے، یعنی کہ اسلام کا نام لے کر، صوفیزم کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ گوہر شاہی کی تعلیمات کو عام کریں۔ حقیقت میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جب امام مہدی آئیں، یعنی کہ دوسری بار آئیں گے، پہلی بار یہ کذاب، مکار، عیار ناکام ہوا ہے، پھر کہتا ہے دوسری بار آئیں گے، تو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ مہدی خلیفۃ اللہ کلمہ کہا جائے گا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آخری رسول ہے، قرآن نے گواہی دی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کیا یہ مسلمان ہیں؟ دوسری بات، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جی 30 سپارے یہ ہیں، 10 سپارے گوہر شاہی کے سینے میں ہیں، اس کمینے کے سینے میں 10 سپارے، اور وہ آج صوفیزم جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ وہی صوفیزم ہے جو 10 سپارے ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وہ کذاب، مکار، عیار ریاض گوہر شاہی، اس نے پتہ کہاں سے تعلیم سیکھی ہے؟ جب بھی اس کی تقریر سنو تو تمہیں کہے گا کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے یہ فرمایا، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے یہ فرمایا۔ یہ ساری تعلیمات اس نے حضرت سلطان باہو کی کتابوں سے پڑھی ہے، اور جو وہ ذکر دیتا ہے، جس ذکر کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، وہ ذکر سلطان العارفین کی کتاب ہے عین الفقراء، جس کے 3 کے 4 صفحے پہ وہ ذکر دیے گئے ہیں۔ وہ ذاتی ذکر ہیں جو لطائف نفس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلطان العارفین نے فرما دیا کہ جب کوئی ذاکر بغیر کسی کامل کے یہ ذکر کرے گا تو شیطان ایک ایسی دنیا پیدا کر دے گا جو زمین سے لے کر عرش، فرش، کرسی، کعبہ تک اپنے سحر اور جادو کے ذریعے دکھا دے گا۔ یعنی کہ جو کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، اس کی سرپرستی میں رہے گا، تو وہ تو نور کی طرف جائے گا، اور جو اس کی طرف جائیں گے بغیر کسی کامل کے، یہ خود
قذاب ہے، مکار ہے، عیار ہے، جھوٹا ہے، کیا وہ ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، دل دیا ہے، اس میں خود اللہ پاک نے اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں اسی میں رہتا ہوں، اس پہ ضمیر کی عدالت دی ہے کہ اس سے سوچو، یہاں پہ کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یا تو ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے جو ہم ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے دوسری وجہ کہ 18,000 مخلوق میں سے کسی کو اتنا ویل ڈیولپڈ دماغ نہیں دیا، یعنی کہ اتنا دماغ دینے کے باوجود بھی اگر ہم گمراہ ہوں تو کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ کیا؟ ہم جھوٹے نبوت اور جھوٹے مہدیت کے دعوے داروں کو مانتے رہے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کا ہتھیار کون سا ہے؟ اس میں فرق بھی نہیں محسوس کر رہے۔ خدا کی قسم، یہ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے اور نائب مہدی کہتا ہے۔ یونس، میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں اللہ کے ولیوں کا، غلاموں کا غلام ہوں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے در کے سگے دروں میں اگر شمار ہو جاؤں تو میرے لیے یہ کروڑوں نعمتوں سے بہتر ہے۔ آج یہ میچ سے مقابلہ کر کے دکھائیں۔ میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے، صوفیزم کی حقیقت کیا ہے، جسے ہتھیار بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے، اور دوسرا جو شخص فکر اقبال کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی جتنی کوشش کروں گا تو بتاتا رہوں گا، تاکہ لوگ گمراہی سے ہٹ آئیں اگر ان کے ضمیر زندہ ہیں تو۔ کیونکہ اگر میری وجہ سے کوئی ایک بھی گمراہ ہونے سے بچ گیا تو میں اسے اپنے لیے نعمت سے کم نہیں سمجھوں گا۔ آج کا پرفتن دور ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا رستہ بنانا چاہیے۔ اگر تمہیں اتنا زیادہ شوق ہے معرفت سیکھنے کا، سلطان العارفین کی کتابوں کا پڑھو، اور اولیاء کرام کی کتابوں کو پڑھو، شیخ ابن العربی کی کتابوں کو پڑھو، تمہیں حقیقت کا پتہ چلے کہ حقیقت ہے کیا، یہ رستہ ہے کون سا۔ یہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا وہ رستہ جو اتنا پاکیزہ ہے، جس سے اللہ پاک اپنا قرب حاصل دیتا ہے، جس سے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو ہتھیار بنا کر یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں نہ یہ اسلام کو مانتے ہیں، اپنے دین الہی کو مانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک جھوٹا شہنشاہ اکبر نامی دین الہی آیا تھا، وہ بھی اپنی موت آپ مرا، انشاءاللہ یہ بھی اپنی موت آپ ہی مرے گا۔ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ نبوت کو مانتے ہیں، نہ یہ یعنی کہ تقریباً مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ پھر افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ایز اے صوفی ماسٹر کے کہ ہمیں رہنمائی کر دیں، ہمیں گائیڈ کر دیں یہ باتیں۔ وہ خدا را توبہ کرو، اس راستے سے ہٹاؤ۔ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کا دین آخری دین ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی دین اسلام کے علاوہ دین نہیں آئے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا، خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ندا بھیجے گا جو ہر ایک کو سنائی دے گی کہ آج حضرت امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، وہ جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کا نام لے کر لوگ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ ہر چوتھے دن کوئی نیا مہدی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی خواب بیان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے؟
اگر نہ بھی بتایا ہوتا تو ہم اشرف المخلوق ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا رستہ حق کا ہے، کون سا رستہ ناحق کا ہے. ہمارے اندر ضمیر کی عدالت ہے جس سے ہمیں محسوس ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے ہمیں ان تمام شر اور فتنہ و فساد سے بچنا چاہیے. اللہ پاک تمام فتنے اور فسادوں سے ہمیں محفوظ رکھے تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخرو ہو کر اپنا چہرہ دکھائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل سمجھیں کہ کہیں یہ میرا امتی ہے، اور اسے ہم جنت میں داخل دیتے ہیں، جنت کی پرچی دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.